آج غوث اعظم کی نسبت سے ذکر ہو رہا ہے، ان کی کرامتوں کا ذکر۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نماز ظہر سے پہلے، ایک دن قبل الظہر جاگے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یعنی نماز ظہر سے پہلے جاگنے کی حالت میں حضور کا دیدار کیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور نے مجھ سے فرمایا، بیٹا تم واعظ کیوں نہیں کہتے، یعنی تقریر کیوں نہیں کہتے، نصیحت کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا، حضور میں بغداد کے بڑے بڑے فصیحوں کے سامنے بول نہیں سکتا، یعنی بغداد عرب ممالک میں آتا ہے، تو عرب ممالک میں لوگ اچھے بولنے والے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بول نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا اپنا منہ کھولو، چنانچہ میں نے اپنا منہ کھول دیا۔ حضور نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک تھوکا اور فرمایا لو اب مجمع میں بلا خوف واعظ کہنا شروع کر دو۔ چنانچہ میں نماز ظہر کے بعد واعظ کے لیے بیٹھ گیا۔ نماز ظہر سے پہلے یہ چیز میں نے دیکھا اور اس طرح سے میرے ساتھ ہوا، اور ظہر کی نماز کے بعد میں واعظ کے لیے بیٹھ گیا تو لوگ خود بخود ہی میرا واعظ سننے کے لیے جمع ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ایک ازدحام کثیر ہو گیا، یعنی بہت بھیڑ ہو گئی۔ تو لوگ اس مجمع میں حضرت مولا علی بھی میرے سامنے تشریف فرما ہے اور مجھ سے فرمانے لگے بیٹا اب واعظ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے عرض کیا حضور اتنے بڑے مجمع میں بولنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا اپنا منہ کھولو۔ چنانچہ میں نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی نے میرے منہ میں 6 مرتبہ تھوکا۔ میں نے پوچھا آپ نے 6 مرتبہ کیوں تھوکا؟ تو حضرت علی نے فرمایا ادباً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے، اس لیے کہ حضور نے 7 مرتبہ تھوکا تھا تو میں بھی اگر 7 ہی مرتبہ تھوکتا تو یہ حضور سے برابری ہو جاتی، جو بے ادبی ہے، اس لیے میں نے 1 مرتبہ کم تھوکا ہے۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے سارے حجابات اٹھ گئے اس واقعے کے بعد اور میں خوب واعظ کہنے لگا، یعنی حضور غوث اعظم پھر واعظ کہنے لگے۔ اس پورے مکمل واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال شریف کے بعد بھی بدستور زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، اس لیے تو غوث اعظم نے دیدار کیا اور حضور غوث اعظم کے منہ میں اپنا لعاب دہن تھوکا۔ اپنے غلاموں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے جاتے ہیں اور اہل نظر خوش نصیب افراد جاگتے ہوئے بھی حضور کی زیارت کرتے ہیں، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی بھی آج بھی مدد کرتے ہیں۔ آپ کا تھوک مبارک بھی منبع علوم و اسرار ہے، یعنی نبی کا تھوک بھی جو ہے علوم اسرار ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے فیض و صدقہ سے صحابہ کرام بھی زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور اہل نظر جاگتے ہوئے بھی ان کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور ان کا تھوک مبارک بھی علوم و اسرار کا مخزن و منبع ہے، یعنی صحابہ کرام کا بھی تھوک جو ہے خزانہ ہے۔ پھر جن کے تھوک ہزاروں جراثیم و بیماریوں کے لیے ہوں، بیہودہ لوگ ان پاک ہستیوں کے مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم اور حضرت علی کی نسل پاک سے اور سید ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے منظور نظر رشد و ہدایت کے لیے انہی کی طرف سے مامور ہیں۔ پھر اگر غوث اعظم سے محبت نہ ہوگی تو حضور اور حضرت علی سے علی کیوں کر راضی ہو سکتے ہیں؟ ابھی یہ واقعہ آگے پھر دوسرا آتا ہے۔ حضور غوث اعظم ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے کہ بارش ہونے لگی اور لوگ اٹھنے لگے۔ حضور غوث اعظم نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا انا اجمع وانت تفرق، الہی میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو بھگا رہا ہے بارش کر کے، یعنی پھیلا دے رہا ہے، بھاگ جا رہے ہیں۔
اتنا کہنا ہی تھا کہ بارش فوراً تھم گئی اور جلسہ گاہ کے باہر بدستور بارش جاری رہی، مگر جلسے میں بارش بالکل بند ہو گئی۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اللہ والوں کی جو مرضی ہو وہی مرضی خدا کی بھی ہوتی ہے، اور حضور غوث اعظم کی اتنی بڑی شان کہ آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے جلسہ گاہ کے باہر تو بارش جاری رکھی اور جلسہ گاہ کے اندر بند کر کے دکھا دیا کہ میرے مقبول بندوں کی میرے یہاں اتنی قدر ہے کہ وہ جو کچھ بھی چاہیں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ اسی کتاب کے اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ بعض دیگر بزرگوں کا بھی یہی تجربہ ہے کہ وہ بھی کسی وقت بارش میں گر گئے تو انہوں نے غوث اعظم ہی کی کرامت بیان کی تو بارش فوراً تھم گئی۔ اسی میں لکھتے ہیں صاحب کتاب کہ ہمارے قصبہ کوٹلی لوہاران میں ایک مرتبہ رمضان شریف میں آخری جمعہ پڑھنے کے لیے قصبہ کے باہر ایک کھلے میدان میں بڑا اجتماع ہوا، جس میں فقیہ اعظم وعظ فرما رہے تھے۔ اتنے میں بارش آ گئی اور لوگوں میں انتشار پھیلنے لگا۔ فقیہ اعظم نے حضور غوث اعظم کی یہی کرامت بیان کی تو بارش فوراً تھم گئی اور جمعہ بڑے اطمینان سے پڑھا گیا۔ اس واقعے کے لوگ گواہ ہیں۔ اب آگے ہے تیسرا واقعہ غوث اعظم کا۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، لوگ گھبرائے ہوئے حضور غوث اعظم کے پاس آئے، وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ، اور آپ سے استغاثہ کرنے لگے۔ قرآن کی آیت ہے وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ، جب تم پریشان ہو یا کچھ تمہارے اوپر مصیبت آئے تو تم مدد مانگو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مومنوں سے مدد مانگو، صحابہ سے مدد مانگو، مومن یعنی مسلمان بھائیوں سے مدد مانگو، اللہ کے بندوں سے مدد مانگو۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو پکارو، کیا پکارو؟ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہاں کوئی بندہ نہ دکھے تو بھی یہی پکارو، تو تمہاری پکار سنی جائے گی اور تمہیں راستہ معلوم ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، لوگ گھبرائے ہوئے حضور غوث اعظم کے پاس آئے، وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ، آپ سے استغاثہ کرنے لگے اور مدد چاہنے لگے۔ آپ نے پانی کی اصل حد پر وہ عصا گاڑ دیا اور فرمایا الہ ہا ہنا، اے پانی بس یہیں تک۔ جسے دریائے دجلہ کا پانی یہاں تک ہے تو یہیں گاڑ دیا اور فرمایا الہ ہا ہنا، اے پانی بس یہیں تک، یعنی اس کے آگے ادھر نہیں آنا، ادھر ہی رہنا۔ تو اتنا فرمانا تھا کہ پانی نے گھٹنا شروع کر دیا اور اس عصائے مبارک تک آ گیا، اس کے ادھر نہیں آیا۔ اللہ والوں کی حکومت دریاؤں پر بھی جاری رہتی ہے، اور ایک ہم بھی ہیں کہ گھر کا پرنالہ بھی ہمارے بس میں نہیں رہتا۔ اب آگے کا واقعہ ہے غوث اعظم کا علم۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم نے فرمایا اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی، یعنی روک نہ ہوتی، یعنی شریعت نے ہر مومن پر لگام لگایا ہے، ہر مومن کو چاہیے اپنی زبان پر لگام لگا کے رکھے، یعنی کچھ بھی بول دیں گے تو ایسے بھی کلمے ہیں جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے لگام لگا کے رکھی، بولنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، تو یہ شریعت کی طرف سے لگام ہے، یعنی ہر وہ چیز نہیں بولنا ہے جو دل میں آئے، شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہی بولنا ہے۔ تو یہ تو ہر مومن کے لیے ہے، مگر خاص اولیاء کرام کے زبانوں پر ایک الگ لگام ہوتی ہے، ایک الگ لگام لگائی جاتی ہے اولیاء کرام پر۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی، شریعت کی روک نہ ہوتی تو تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو، جو کچھ جمع رکھتے ہو، میں سب ان کی تمہیں خبر دے دیتا۔ تم سب میرے سامنے ان کانچ کی بوتلوں کے مانند ہو جن کا باہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ ان بوتلوں کے اندر ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ کانچ کے بوتل میں باہر سے دکھائی دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں تم میرے لیے ایسے ہی ہو۔ حضور غوث اعظم کا علم اس قدر عمیق اور وسیع تھا کہ ظاہر و باطن کی کوئی شے ان سے پنہا نہیں تھی، یعنی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ پھر اگر وہ شخص جو ایک بوتل کا ظاہر بھی بغیر عینک کے نہ دیکھ سکے ان اللہ والوں کے علم میں کلام کرنے لگے تو کس قدر بے خبر ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم کا یہ کمال علم حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت ہے۔
پھر جس ذات والا صفات کے غلام کا اس قدر وسیع علم ہے تو خود اس ذات گرامی یعنی اللہ کے رسول کے علم کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔ آگے ہے ایک اور واقعہ، یہ واقعہ بہت مشہور ہے جو آگے آ رہا ہے کہ حضور غوث اعظم ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کو علم کا اور مقبولان حق کی صحبت کا شوق پیدا ہوا۔ غوث اعظم کو بچپنے ہی میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں علم والوں کے ساتھ رہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، نیک بندے، ان کے صحبت میں رہوں، ان کے ساتھ بیٹھوں۔ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی جان مجھے اجازت دیجیے کہ تاکہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ نے فرمایا بیٹا جاؤ، اجازت ہے، اور پھر 40 دینار لا کر حضور غوث اعظم کو دے دیا کہ لو، یہ اپنے خرچ کے لیے ساتھ لیتے جاؤ۔ حضور غوث اعظم نے وہ دینار لے لیے اور ایک بٹوے میں سی کر کمر کے ساتھ باندھ لیے اور بغداد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ والدہ نے رخصت کرتے وقت اشارہ فرمایا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا۔ حضور غوث اعظم والدہ سے رخصت پا کر ایک قافلے کے ہمراہ بغداد کو چل دیے۔ یہ قافلہ ایک جنگل میں پہنچا تو 60 گھوڑ سواروں ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، قافلہ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضور غوث اعظم کے پاس بھی آیا اور کہا او فقیر لڑکے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا یہ کمر میں بندھے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی آپ سے وہی سوال کیا، آپ نے بھی اسے بھی یہی جواب دیا اور وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر تیسرا ڈاکو آیا اور اس سے بھی یہی سوال جواب ہوا۔ اس طرح متعدد ڈاکوؤں نے آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے سبھی سے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کو کچھ شک گزرا تو وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بھی آپ سے سوال کیا کیوں اے فقیر لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ سردار نے پوچھا کیا؟ فرمایا 40 دینار۔ سردار نے پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا کمر کے ساتھ بندھے ہوئے۔ سردار نے آگے بڑھ کر تلاشی لی تو واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا کہ اس لڑکے نے اپنا مال بتایا کیوں جبکہ ڈاکوؤں سے مال چھپایا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث اعظم سے پوچھا لڑکے تم نے یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں اور صاف صاف بتا کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا میری والدہ نے مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سچ ہی بولا اور سچ ہی بولتا رہوں گا تاکہ والدہ کے ساتھ وعدہ شکنی نہ ہو جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی تو چیخ مار کر رونے لگا اور کہا افسوس یہ لڑکا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی اتنی پاسداری کرے اور میں جو اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں آج تک اسے نبھا نہ سکا۔ اے لڑکے ادھر لا ہاتھ، میں تیرے ہاتھ پر آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور پھر اپنے ماتحت ڈاکوؤں سے کہا کہ جاؤ بھائی میرے ساتھ اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں، یعنی سردار نے توبہ کر لیا۔ تو سردار کے ساتھ جو اس کے چیلے تھے، ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، جب اس نے توبہ کر لیا تو اس کے جو چیلے تھے اس نے چیلوں سے کہا جاؤ تم لوگ اپنا کام کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، میں تو توبہ کر لیا ہوں۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا اس کے چیلوں نے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار ہی رہیں گے، جب آپ نے توبہ کر لیا تو ہم بھی توبہ کریں گے، اور اس طرح کی ہم بھی سب اس برے کام سے توبہ کرتے ہیں اور اب ہم توبہ کرنے والوں میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ ان سب نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور لوٹا ہوا مال واپس کر کے آئندہ اچھی اور شرعی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور ان کی راست بازی و صدق پسندی کی بدولت ہزاروں گمراہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے ہندی زبان تو ہندی زبان کی جو کتابیں ہوتی ہیں سرکاری کتاب گورنمنٹ کی، اس میں تو 5 سال 6 سال 8 سال 4 سال پہ میٹر بدل دیے جاتے ہیں۔ اس وقت چلتا تھا اس زمانے میں ایک ہندی کی کتاب میں سچا بالک کے نام سے، تو اس میں یہی غوث اعظم کا یہی واقعہ تھا۔ اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ان کی راست بازی و صدق پسندی کی بدولت ہزاروں گمراہ ہدایت پا جاتے ہیں۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم بچپن ہی سے گمراہوں کے لیے ہادی اور مرشد کامل تھے۔ اسی طرح سے اب آگے واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رات کو چاند ہو گیا، بعض کہتے نہیں ہوا۔ حضور غوث اعظم کی والدہ نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بچہ غوث اعظم جب سے پیدا ہوا ہے رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتا، اور آج بھی چونکہ عبد القادر جیلانی نے دودھ نہیں پیا اس لیے رات کو واقعی چاند ہو گیا ہے۔ چنانچہ پھر تحقیق کرنے پر یہی ثابت ہوا کہ چاند ہو گیا ہے۔ اللہ والوں کی سیرت بچپن ہی سے اچھی ہوتی ہے اور ان کی عادت ابتدا ہی سے شرعی ہوتی ہے۔ پھر اگر ایک ایسا شخص جس نے عمر بھر ایک روزہ نہ رکھا ہو حضور غوث اعظم کی شان والا میں کوئی گستاخی کرے تو وہ کس قدر گستاخ ہے۔ آگے ہے، ایک مرتبہ جیلان میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو گئی۔ لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی۔ آخر بہت سے لوگ جمع ہو کر غوث اعظم کی پھوپھی حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ بارش نہ ہونے کے باعث بڑی پریشانی ہو رہی ہے، دعا فرمائیے اللہ ہمیں بارش سے مستفید فرمائے۔ غوث اعظم کی پھوپھی غوث اعظم کی پھوپھی اٹھیں اور جھاڑو دے کر اپنے گھر کا صحن صاف کرنے لگی اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی کہ الہی صحن کو صاف میں نے کر دیا ہے، اب چھڑکاؤ تو کر دے۔ اتنا فرمانا ہی تھا کہ ابر آیا، یعنی بادل ہوا اور بارش ہونے لگی۔ تو حضور غوث اعظم کے والدین، متعلقین، رشتہ دار سبھی اللہ کے مقبولوں میں سے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کی دعا جلدی سنتا ہے۔ اب آگے ہے کہ ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر حضور غوث اعظم کے پاس حاضر ہوئی، کہنے لگی اس میرے بچے کو حضور سے بڑی محبت ہے، میں اس کو آپ کے پاس چھوڑتی ہوں۔ غوث اعظم کے پاس ایک عورت نے اپنے بچے کو لائی، بڑے بچے کو، تھوڑا بڑا تھا، 5 سال 8 سال 6 سال 10 سال 9 سال اس طرح کا بچہ رہا۔ اس میرے بچے کو حضور سے بڑی محبت، یعنی غوث اعظم آپ سے بڑی اس کو محبت ہے، میں اس کو آپ کے پاس چھوڑتی ہوں، اس کی تربیت فرمائیے۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے اس کو طریقہ، طور اسلامی سکھائیے اور اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کیجیے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو حضور غوث اعظم کی خدمت میں چھوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ کمزور ہو گیا۔ غوث اعظم کے پاس چھوڑ کر وہ چلی گئی، عورت بڈھی تھی اور چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد جب آئی تو کیا دیکھتی، بچہ کمزور ہو گیا، مطلب دبلا ہو گیا پہلے سے، اور جو کی خشک روٹی کھا رہا ہے، جو کی روٹی خشک کھا رہا ہے۔ پھر غوث اعظم کی خدمت میں گئی تو دیکھا کہ آپ غوث اعظم پکی ہوئی مرغی رکھی ہے۔ مرغا غوث اعظم بہت پسند فرماتے تھے۔ ہمارے علاقے میں اہل سنت والجماعت کے لوگ نیاز دلاتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، تو 11ویں شریف کے دن بہت ہر گھر میں مرغی ذبح ہوتی ہے، مرغا ذبح ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے چلن میں ہے وہاں پر۔ اب یہاں نیاز ہی دے دیتے ہیں تو اچھی بات، یہاں چلن میں نہیں ہے۔ تو مرغی آپ کو بہت پسند تھی، آپ پکی ہوئی مرغی رکھی تھی، آپ وہی کھا رہے تھے، بچہ جو کی خشک روٹی کھا رہا تھا۔ تو وہ بڑھیا کو اور غصہ آیا، آپ تناول فرما رہے تھے مرغی، اس عورت نے عرض کیا حضور آپ تو خود مرغی کھا رہے ہیں، میرا بیٹا جو کی خشک روٹی کھا رہا ہے۔ غوث اعظم نے اس کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ مرغی کی طرف اشارہ کیا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ فرمانا ہی تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر بولنے لگی۔ غوث اعظم نے فرمایا دیکھ جب تمہارا بیٹا بھی اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھایا کرے گا۔ اس بڑھیا کو آپ نے جواب دیا، غوث اعظم نے، کہ اس مرتبے تک پہنچ جائے گا جس طرح سے میں نے قم باذن اللہ کہہ کر مرغی کو زندہ کر دیا، اس مقام تک تیرا بچہ بھی پہنچ جائے گا تو جو چیز چاہے کھائے گا۔ حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ مردوں کو قم باذن اللہ فرماتے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ آگے ہے چیل کا سر۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم وعظ فرما رہے تھے، یعنی تقریر فرما رہے تھے کھلے میدان میں، کہ اوپر ہوا میں ایک چیل چیخنے لگی اور بار بار ایک ہی جگہ پر چکر لگانے لگی، یعنی چیل ایسے گول گول گھومنے لگی اوپر اڑتے ہوئے،
ایک بار ایک ہی جگہ پر چکر لگانے لگی۔ حضور غوث اعظم نے اوپر دیکھا اور فرمایا یا ریحا خذن راسا ہادہ الہدا، اے ہوا اس چیل کا سر پکڑ لے۔ اتنا فرمانا ہی تھا کہ وہ چیل تڑپتی ہوئی نیچے آ کر گر گئی اور سر اس کا الگ جا کر گر گیا۔ جب آپ وعظ فرما چکے تو اس مردہ چیل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا سر و دھڑ پکڑ کر اکٹھا کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا فرمانا تھا کہ چیل زندہ ہو گئی اور ہوا میں اڑ گئی، اور اس امر کا سارے مجمع نے مشاہدہ کیا، نے دیکھا۔ حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ شان بخشی تھی کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اذن یعنی حکم، اللہ کے حکم سے و عطا سے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ بایزید بسطامی اور سمعان کا بت خانہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غوث اعظم کے چند واقعات اس کتاب میں تھے جو آپ نے سماعت فرمایا۔ آگے بہت اچھا واقعہ ہے، دوسرے بزرگ کا ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اور اس واقعہ تھوڑا یہ بڑا بھی ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تعالی محفل ختم کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھ دی جائے گی۔ سماعت فرمائیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ والوں نے کس طرح سے دین کی خدمت کی ہے، اس سے یہ بھی معلوم چلے گا، اور کتنا علم ہوتا ہے وہ بھی معلوم چلے گا اللہ والوں کو۔ تو یہ واقعہ ہے بایزید بسطامی، ایک بزرگ گزرے ہیں بایزید بسطامی، اور سمعان کا بت خانہ۔ حضرت بایزید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خلوت میں، خلوت یعنی تنہائی میں، کمرے میں، اپنے حجرے میں یا جو بیٹھک ہے، اپنی خلوت میں خوش، اپنے فکر میں مستغرق، یعنی تنہائی میں جو اکیلا بیٹھا رہے گا تو وہ فکر میں ہی رہے گا، مستغرق رہے گا، ذکر میں مانوس رہے، کہتے ہیں ذکر کر رہا تھا، ذکر میں مشغول تھا۔ اچانک مجھے غیب سے آواز آئی۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں اچانک مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید سمعان کے بت خانہ میں جاؤ۔ ایک بت خانہ تھا، یعنی ایک جسے ہمارے یہاں مندر ہے، یہ بت خانہ ہے، اسی کو کہیں گے بت خانہ، تو بت خانہ میں جاؤ۔ تو بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید سمعان کے بت خانہ میں جاؤ، اور ان کی عید میں لباس رہبان یعنی پہن کر، ان کے بھیس میں، ان کے بھیس میں رہبان، رہبان ایک برادری ہے، ایک ذات ہے جو کفر کرتی تھی، رہبان لباس پہن کر حاضر ہو کر شامل ہو جاؤ۔ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جب آواز آئی اس طرح کی کہ تم سمعان کے بت خانے میں جاؤ، کسی اللہ کے ولی کو جب یہ آواز آئے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ سوچیں گے کہ یہ تو غلط آواز آ رہی ہے، ہم کو بت خانے میں بھیجا جا رہا ہے، یہ آواز غلط ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خدا کی پناہ مانگی، یعنی اعوذ باللہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس بات سے۔ پھر جب رات ہوئی تو پھر آواز آئی، خواب میں اسی بات کا پھر دہرایا گیا، تو میں ڈر گیا، خواب سے فوراً خوفزدہ ہو کر چونک پڑا۔ پھر اس کے بعد مجھے ظاہری طور پر آواز آئی کہ اے بایزید تجھ پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے مت ڈر، تو میرے نزدیک اولیاء میں سے ہے، نہیں تو ولیوں میں سے ہے، تو میرا دوست ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ تو اولیاء میں سے ہے میرے نزدیک، تو رہبان کا لباس پہن لے اور گلے میں زنار ڈال لے۔ گلے میں زنار ڈالتے ہیں، جیسے یہ ایک ہندو لوگ شاید یہاں ڈالتے ہیں، وہ دھاگا ہوگا، اسی کو زنار کہتے ہیں۔ گلے میں زنار ڈال لے اور تجھ پر کوئی گناہ نہیں، اس سے انکار مت کر۔ بایزید فرماتے ہیں تب میں جلدی سے اٹھا اور حکم کی تعمیل کی اور رہبان کا لباس پہنا، اور سمعان کے بت خانہ میں جا کر ان میں شامل ہو گیا۔ پھر جس وقت ان کا بڑا رہبان حاضر ہوا، یعنی پنڈت کہیے، جب حاضر ہوا اور سب جمع ہو گئے تو اس کی بات سننے کے لیے چپ ہو گئے، مگر یہ بڑا رہبان بول نہیں سکتا تھا، پنڈت جو واس جو اس کو دینا تھا، بیان کرنا تھا، وہ بیان نہیں کر پا رہا تھا۔
گویا منہ میں لگام دے دی گئی ہے۔ تب دوسرے رہبانوں نے کہا کہ اے رہبان، یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ گفتگو نہیں کر رہے ہو تاکہ تمہاری بات سے ہدایت پا کر تیرے علم کی پیروی کریں؟ رہبان نے کہا مجھے کسی شخص نے گفتگو کرنے سے نہیں روکا ہے، میں بات نہیں کروں گا، میں بات نہ کروں، یہ ایسا کسی نے مجھے روکا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس مجلس میں تمہارے درمیان میں محمدی بیٹھا ہوا ہے، یعنی محمد کا ماننے والا بیٹھا ہے، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے کو آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں دکھلائیے وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اسی وقت قتل کر ڈالیں۔ رہبان نے کہا نہیں، اسے قتل مت کرو، لیکن دلیل اور حجت سے اسے مارو، یعنی سوال جواب سے اسے پریشان کرو۔ انہوں نے کہا جیسا آپ چاہیں ویسا کریں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں ان کا بڑا رہبان کھڑا ہوا اور آواز دی، اے شخص محمدی، تم کو حضرت محمد کی قسم ہے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تب بایزید اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زبان سے تسبیح اور تحمید الہی یعنی اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھے اور کھڑے ہوئے اور جاری بھی رکھا زبان پر۔ تب رہبان نے کہا اے محمدی، میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی کچھ مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں، علم پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے جواب آپ نے دے دیے تو ہم تمہارے تابع ہو جائیں گے، یعنی ہم سب لوگ ایمان قبول کر لیں گے، پوری جماعت ایمان قبول کر لے گی، ہم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے، ہم سوال کریں گے اور سب آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ تو جب بایزید بستامی کے تابع ہوں گے تو کس کے تابع ہوں گے؟ اسلام کے تابع ہوں گے۔ اگر تم جواب دینے سے عاجز ہو گئے تو ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے فرمایا منظور ہے، معقول و منقول سوالات سے جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ چنانچہ رہبان نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگا، بتاؤ، سوال بہت لمبا ہے، سوال کو بھی دھیان سے سنیں گے تب سمجھ پائیں گے، اور پھر آگے چل کے جب جواب سنیں گے تب سمجھ پائیں گے، اور بڑی معلومات کا سوال جواب ہے یہ۔ تو پہلے سوال ہی سوال کرے گا وہ، تو اتنا سوال کا جواب دینے کے لیے آج کل کوئی پھر جواب نہیں دے پائے گا ترتیب وار سے۔ جیسے ہم آپ کے سامنے پورا سوال ہی پیش کر دیں، ڈھیر سارے سوالات ہوں تو ایک بیگ آپ لائن سے جواب کیسے دے پائیں گے؟ اس کے لیے لائن سے لکھنا پڑے گا، پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، پھر آپ اس حساب سے سوال دیکھ کے جواب دے پائیں گے۔ تو سوال شروع کیا اور پوچھنے لگا، بتاؤ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں؟ وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں؟ وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ چار کیا ہے جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا نہیں؟ وہ سات کیا ہے جن کا آٹھواں نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہے جن کے ساتھ نوواں نہیں؟ وہ 10 کیا ہے؟ وہ 9 کیا ہے جن کے ساتھ 10واں نہیں؟ وہ 10 کیا ہے جو کامل ہے؟ وہ 10 کیا ہے جو کامل ہے؟ اور 11 کیا ہے؟ 12 کیا ہے؟ 13 کیا ہے؟ 14 کیا ہے جو اللہ سے باتیں کرتی ہے؟ اور بتلاؤ کہ ایک قوم نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ایک قوم نے سچ بولا اور وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ اور زاریاتی ذروا، یہ قرآن کی آیت ہے، زاریاتی ذروا کیا ہے اور حاملاتی وطرا کیا ہے، اور جاریاتی یسرا کیا ہے، اور مقسماتی امرا کیا ہے؟ یہ جو زاریاتی ذروا اور حاملاتی وطرا اور جاریاتی یسرا اور مقسماتی امرا، یہ سب قرآن میں ہے۔ اس کا سوال کیا اس نے۔ آگے فرمایا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے کہ بغیر روح کے دم لیتی ہے، اور وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے، اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا اور نہ زمین سے نکلا، اور بتاؤ وہ 4 چیزیں کیا ہے جو نہ جن ہے، نہ آدمی، نہ فرشتہ، اور نہ وہ باپ کی پشت سے ہے اور نہ ماں کی شکم سے، اور بتاؤ سب سے اول زمین میں کس نے خون کیا، اور وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا، اور سب سے افضل عورت کون سی ہے، اور سب سے افضل دریا کون سا ہے، سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے، سب سے افضل کون سا ہے، اور سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، سب سے افضل کون سی رات ہے، اور التامیہ کیا ہے، اور وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں،
اور ہٹنی میں 30 پتے، ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، اور 2 ان میں دھوپ کے اندر اور 3 سائے میں ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں روح نہیں ہے، نہ اس پر حج فرض ہے، یعنی کعبے کا حج کرتی ہے مگر اس میں نہ روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے۔ اور بتاؤ کہ کتنے نبی اللہ نے پیدا کیے اور کتنے ان میں رسول ہیں اور کتنے غیر رسول ہیں، یعنی خالی نبی۔ اور 4 چیزیں کیا ہیں جن کا مزہ اور رنگ مختلف ہے لیکن ان کی اصل ایک ہے۔ بتاؤ کہ فقیر اور فتیل اور قطمیر کیا ہے، اور سبد لبد اور تم اور رم کیا ہے۔ بتاؤ جب کتا بھونکتا تو کیا کہتا، گدھا ہینگتا ہے یعنی جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور بیل بولتا ہے تو کیا کہتا، گھوڑا جب ہنہناتا ہے تو کیا کہتا، اور اونٹ جب بولتا ہے تو کیا کہتا، مور جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، اور بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے، اور میڈک اپنی آواز تسبیح میں کیا کہتا ہے، شنکھ جب بجتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے۔ بتاؤ کہ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ نے وحی کی، نہ وہ جنوں میں ہے نہ آدمیوں میں نہ فرشتوں میں، یعنی اللہ کا کلام نازل ہوا اس پر مگر نہ وہ جنوں میں ہے نہ آدمیوں میں نہ فرشتوں میں۔ بتاؤ رات کہاں جاتی جب دن نکلتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے دن کہاں جاتا ہے۔ جب رہبان یہ سوال کر چکا تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے پوچھا کوئی اور سوال بھی باقی ہے؟ رہبان نے جواب دیا نہیں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے جوابات ان سوالوں کو دے دیے تو تم اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تب سب نے اقرار کر کے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا اللہ تو گواہ ہے اس بات کا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جنہیں جواب اگر دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو اس بات کا ہے اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے۔ لو سنو جواب، اپنے سوالوں کے جواب۔ جو سوال کیا تم نے کہ وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ ہے، نہیں پہلے کا سوال۔ اب دوسرے کا سوال، جو 2 ہیں تیسرا ان کے ساتھ نہیں، وہ رات اور دن ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور جو 3 ہے چوتھا ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش ہے، کرسی ہے اور قلم ہے، ان کے ساتھ چوتھا نہیں۔ اور جو 4 ہیں پانچواں ان کے ساتھ نہیں، وہ 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور جو 5 ہیں چھٹا ان کے ساتھ نہیں، وہ 5 فرض نماز ہیں جو تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہے۔ اور جو 6 ہیں ساتواں ان کے ساتھ نہیں، وہ 6 دن ہیں۔ دیکھیے دن تو 7 ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو کہیں گے بھئی 6 دن کہاں ہیں، 7 دن ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 6 دن میں پیدا فرمایا، 7 دن میں نہیں، 6 دن میں۔ قرآن میں ہے آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، یہ قرآن میں ہے۔ تو اسی کا انہوں نے جواب دیا کہ وہ 6 دن ہیں جن کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یعنی 6 دن میں اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا۔ اور جو 7 ہیں 8واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 7 آسمان ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، یعنی اس کا بھی جواب قرآن میں ہے کہ 7 آسمان ہیں۔ اور جو 8 ہیں 9واں ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش عظیم کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن میں وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یعنی عرش اعظم کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، یہ قرآن میں۔ اور جو 9 ہیں 10واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا۔ ایک گروہ تھا 9 آدمیوں کا جو زمین پر فساد کیا تھا، جیسے اللہ نے خبر دی ہے، قرآن میں اس کا بھی بیان ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے کہ 10 کامل ہے، وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں ہوں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔
اور جو 11 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور جو 12 ہیں وہ مہینے، سال کے مہینے ہیں 12، اور جو 13 ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں۔ اور اس کا بھی بیان قرآن میں ہے، یوسف علیہ السلام کا خواب بھی۔ اور جو تمہارا سوال ہے کہ وہ قوم کون ہے جس نے جھوٹ بولا اور بہشت میں داخل ہو گئی، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ جس نے جھوٹ بولا اور بہشت میں داخل ہوئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا اور یہ جنت میں۔ اور وہ قوم جس نے سچ بولا دوزخ میں ڈالی گئی وہ یہود و نصارہ ہے، اس کا بھی بیان قرآن میں ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء فہم صدقوا وادخلوا النار۔ اور زاریاتی ذروہ 4 ہوائیں ہیں، اور حاملاتی وقرا بادل ہیں، اور جاریاتی یسرا وہ دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور مقسماتی امرا وہ فرشتے ہیں جو نصف شعبان یعنی 15ویں رات کو شعبان کی شب برات میں وہ فرشتے ہیں جو لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حاملاتی وقرا۔ اور 14 چیزیں خدا کے ساتھ کلام کرتی ہیں، وہ 14 ہیں۔ وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں جو 14 یہ اللہ سے کلام کرتی ہیں۔ اور قبر جو اپنے قبر والے کو لیے پھرتی ہے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ اور یہ سوال کہ اللہ نے کتنے نبی پیدا کیے، کتنے رسول ہیں اس میں، کتنے غیر رسول، تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی پیدا کیے اور اس میں 313 رسول ہیں۔ اور جو چیز بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، یعنی صبح سانس لیتی ہے، صبح سانس لیتی ہے۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے ہے نہ زمین سے نکلا ہے وہ شیشہ ہے۔ یہ جو شیشہ کا آئینہ جس کو ہم بولتے ہیں، یا یہ شیشہ جو لگا ہے یہ پانی سے تیار ہوا ہے۔ وہ پانی جو آسمان سے نہ زمین سے وہ شیشہ ہے، مگر سب سے پہلا شیشہ بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس گھوڑا کا پسینہ بھیجا تھا۔ وہ 4 چیزیں جو نہ جن ہے، نہ آدمی، نہ فرشتہ، نہ باپ کی پشت سے، نہ ماں کی شکم سے، وہ 4 یہ ہیں۔ 4 چیزیں ہیں جو نہ جن ہے، نہ آدمی، نہ فرشتہ، نہ باپ کی پشت سے، نہ ماں کی شکم سے، وہ 4 یہ ہیں۔ ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، دوسرا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، تیسرے آدم علیہ السلام، چوتھی مائی حوا۔ اور یہ سوال کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس سے کراہت کی، یعنی ناپسند کیا، پیدا بھی کیا اور اللہ نے ناپسند بھی کیا اسے، تو وہ ہے گدھے کی آواز۔ گدھے کی آواز اللہ کو ناپسند ہے۔ جیسے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یعنی گدھے کی آواز ناپسند ہے۔ اسی طرح سے انسان کی بولیوں جو گدھے جیسی بولی ہے، بلند آواز سے چلا چلا کر بات کرنے کی، اسے بھی اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور یہ سوال کہ سب سے پہلے قتل یا خون زمین پر کس نے کیا، وہ خون ہے جو قابل نے اپنے بھائی حابل کا کیا۔ اور یہ کہ وہ کون سی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا، وہ عورتوں کا مکر ہے۔ عورتوں کا مکر یعنی مکاری، جسے اللہ نے فرمایا اِنَّ کَیْدُکُنَّ عَظِیم۔ اور یہ سوال کہ عورتوں میں افضل کون ہے، وہ ام البشر حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم۔ اور دریاؤں میں افضل سیحون ہے، جیہون ہے، فرات ہے، نیل مصر ہے۔ یہ دریاؤں میں 4 دریاؤں کا ذکر ہے جو افضل بتایا۔ پہاڑوں میں افضل طور ہے، اور چارپائیوں میں افضل گھوڑا، مہینوں میں افضل رمضان ہے۔ اور یہ کہ التامہ قیامت کا دن ہے، التامہ قیامت کا دن ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں، ہر ٹہنی کے 30 پتے، ہر پتے میں 5 شگوفے، 2 ان میں دھوپ میں 3 سائے میں، وہ 1 سال ہے، ٹہنیاں اس کی 12 ماہ ہیں، پتے اس کے ہر ماہ میں 30 دن ہیں، اور 5 شگوفے، 5 نمازیں، 2 دن کے وقت ہیں اور 3 رات کے۔
اور یہ سوال کہ وہ کیا چیز ہے جس نے مکہ معظمہ کا حج کیا اور طواف بھی کیا مگر اس میں روح نہیں ہے اور نہ اس پر حج فرض ہے، تو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اس نے کعبہ کا طواف بھی کیا، جب طوفان نوح آیا تو وہ کشتی کعبہ کا طواف کی، تو کشتی کیا لکڑی ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ چار چیزیں کیا ہے جن کا رنگ اور مزہ جدا جدا ہے، اصل ایک ہے، وہ ہمارے پاس ہی ہے، جن کا رنگ اور مزہ جدا جدا ہے لیکن اصل ایک ہے، وہ دونوں آنکھ ہے۔ یعنی آنکھ کا پانی الگ ذائقہ دار ہوتا ہے، آنکھ کا پانی جب آپ چکھیں گے اگر زبان پر چلا گیا تو اس کا ذائقہ الگ ہے، اور کان کا الگ ہے، اور ناک اور منہ کا الگ الگ ہے۔ یعنی آنکھوں کا پانی نمکین، کانوں کا پانی کڑوا ہے، ناک کا پانی ترش ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور اصل ان کا دماغ ہے جو ایک ہے۔ نفیر وہ ہے جو گٹھلی خرما کے پشت پر ہے جو اس کے اندر ہے، قطمیر اس کو کہتے ہیں جو اوپر کا چھلکا ہے، اور سبد لبد بھیڑوں بکریوں کے بال ہیں۔ طعام اور رم وہ امتیں ہیں جو حضرت آدم سے پہلے تھیں۔ اور یہ سوال کہ گدھا جب ہینگتا ہے تو کیا کہتا ہے، سو وہ شیطان کو دیکھ کر کہتا ہے لعن اللہ الاشار، یعنی لعنت بھیجتا ہے۔ جب شیطان کو دیکھتا ہے گدھا تو وہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور کتا اپنے بھونکنے میں کہتا ہے ویل ہے دوزخیوں کے لیے۔ ویل جہنم کا ایک گڈھا ہے، کتا جب بھونکتا ہے تو وہ کہتا ہے جہنمیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل ایک بہت بڑا گڈھا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں آپ، ویل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ بے نمازیوں کے لیے۔ کتا جب بھونکتا ہے تو کہتا ویل ہے دوزخیوں کے لیے، وہ تو کہتا دوزخیوں کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کا وہ گڈھا جس کا نام ویل ہے، تو وہ پکار کر کہتا ہے کہ ویل ہے دوزخیوں کے لیے۔ مگر حدیث کی روشنی میں ہے یہ کہ ان دوزخیوں کے لیے ویل ہے جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا بے نمازی، نماز نہیں پڑھتے۔ اور فرمایا غضب الجبار، دوزخیوں بھونکنے میں، کتا بھونکنے میں کہتا ویل ہے دوزخیوں کے لیے، اور گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کہتا اللہ میرا محافظ۔ جس وقت جھوٹ پھیلے اور مرد مرد کے ساتھ مشغول ہو، اونٹ اپنی آواز میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، یہ بہت اچھی وظیفہ بھی ہے، اونٹ کہتا ہے اپنے وظیفے میں حسبی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، یعنی آپ پڑھیں گے تو ہر کام بنتے جائیں گے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہی حساب کتاب لینے والا ہے، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ بلبل کہتی ہے پاک اللہ جب صبح ہوئی اور شام ہوئی، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتی بلبل، اور شام ہوئی۔ میڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبودی فی البراری والغفاری، سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی ہادہ الدنیا غربا وشرقا ما تری فیہا احدا یبقی، یہ میڈک کی آواز۔ اور یہ سوال کہ وہ کون قوم ہے جس کی طرف وحی کی گئی، نہ وہ جن ہے نہ آدمی نہ فرشتہ، یعنی وحی اتری، اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ شہد کی مکھی ہے، اس پر اللہ کا کلام نازل ہوا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ الْآيَةِ۔ اور یہ سوال کہ رات کہاں جاتی جب دن نکلتا اور دن کہاں جاتا جب رات ہوتی ہے، تو دونوں اللہ تعالیٰ کے علم کے گڑھے میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جواب مکمل ہوا، جواب ختم ہو گیا یہ۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا کوئی اور سوال باقی ہے؟ تب ان سب نے کہا کہ نہیں۔ اب حضرت نے سوال کیا کہ اب تم بتاؤ کہ مفتاح الجنہ و مفتاح السماوات کیا ہے؟ یعنی بایزید بسطامی نے ان لوگوں سے پوچھا اب تم بتاؤ مفتاح الجنت اور مفتاح السماوات کیا ہے، یعنی جنت کی کنجی اور آخرت کی کنجی کیا ہے، زمین و آسمان کی، بہشت و آسمان کی کنجی کیا ہے؟ یہ جواب تھا، یہ سوال تھا حضرت کا ان لوگوں سے۔ تو رہبان نے اپنے لوگوں سے کہا چپ رہو، بات نہ کرو۔ بایزید نے فرمایا تم نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے اور میں نے ان کے جوابات دیے، اور میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا اور تم جواب نہیں دیتے ہو۔
کیا تم جواب دینے سے عاجز ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم سب جواب دینے سے عاجز ہیں۔ پھر وہ سب لوگ اپنے بڑے سردار رہبان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم بھی جواب دینے سے عاجز ہو گئے ہو؟ رہبان نے کہا میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم میری موافقت نہیں کرو گے، یعنی تم میری بات نہیں مانو گے۔ سب نے کہا ہم بے شک تیری موافقت کریں گے، کیونکہ تم ہمارے بڑے سردار ہو، جو کچھ آپ کہیں گے ہم اس کو سنیں گے، اس پر آپ کی موافقت کریں گے۔ تب رہبان نے کہا کہ بہشت کی کنجی اور آسمانوں کی کنجی مسلمانوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور اسی وقت سب کے سب دین اسلام پر ایمان لے آئے، اور بہت اچھا ہوا ان کا اسلام لانا، اور بت خانے سے نکل گئے اور اسے گرا دیا اور اپنے زنار توڑ ڈالے اور اس بت خانہ کو مسجد بنا دیا۔ اسی وقت حضرت بایزید کو الہام ہوا کہ تو نے ہمارے ایک زنار پہنا تھا ہمارے لیے، بایزید بستامی نے زنار پہن کر گئے تھے نا بت خانے، تو اس وقت حضرت بایزید کو الہام ہوا، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بایزید بستامی، تو نے ہمارے لیے ایک زنار پہنا تھا، اس لیے ہم نے تیرے لیے 500 زنار توڑوا ڈالے۔ یہ تھا، تو اللہ کے ولیوں نے اس طرح سے دین کی خدمت کی، اس طرح سے بہت سارے واقعات، ایک بہت بڑی خدمت ہے، یہ ہے تبلیغ۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے، اللہ کے ولیوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام کو کتنا علم ہوتا تھا۔ ولی ہونے کے لیے علم کا ہونا بھی شرط ہے، اور جو ولی نہیں پڑھے ہوں تو انہیں ولایت کی برکت سے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو انہیں علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بایزید بستامی کا واقعہ تھا۔ اسی طرح سے ایک ہم واقعہ پڑھے تھے، بہت مشہور و معروف اشفاق جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم دین تھے۔ وہ تبلیغ کرنے کی غرض سے ایک مندر پہ پہنچ گئے، وہ جہاں پیڑ کا درخت تھا، ہندوستان کی ہی واقعے میں سے ہے، شاید یہ کہاں کا ہے یاد نہیں آ رہا ذہن میں۔ تو وہ تقریباً 11 دن تک ایک پیر پر پیڑ سے ٹیک لگا کر آنکھ بند کر کے کھڑے رہے۔ ان کو تمام لوگوں نے دیوتا مان لیا۔ ارے اس طرح کی حرکت دیکھنے کے بعد وہ تو مان ہی لیں گے، اس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہی ہیں، اپنے مسلمان بھٹک جائیں۔ اس طرح کا جو ہے کارنامہ انجام دینے کے بعد، چمتکار دکھانے کے بعد ہر کوئی مان لے گا، اچھے سے اچھا مان لے گا، آج بھی لوگ مان لیں گے۔ یعنی ایک پیر سے کھڑے ہو کر پیڑ سے ٹیک لگا کر آنکھوں کو بند کیے ہوئے، آنکھ نہیں کھولنا ہے، 11 دن تک آنکھ ہی نہیں کھولنا ہے، وہ بھی کھڑے کھڑے۔ اور پھر ہجوم تو دن میں خالی نہیں، دن رات ہجوم آپ کے سامنے، یہ نہیں کہ رات کو جب سب جا کے سو جائیں تو آپ بھی آرام کر لیں، ایسا نہیں، آپ مسلسل کھڑے رہے۔ کتنی مطلب جو ہے جد و جہد اور کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی، اس طرح سے تبلیغ فرمائی۔ جب آخری میں آپ نے آنکھ کھولا تو جمعہ کی اذان ہو رہی تھی، اور سب آپ کے چاہنے والے سے مراد سب کفار، سب چاہنے والوں سے آنکھ کھولتے ہوئے پوچھا ای کا ہوت ہے، کس چیز کی آواز ہے یہ، ان کی بھاشا میں لوگوں نے بتایا یہ اذان ہے، مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے، اور جمعہ کا دن ہے، لوگ نماز پڑھیں گے اپنی مسجدوں میں، ان کی اذان ہو رہی ہے۔ اس طرح سے جب وہ مسجد کی طرف گئے تو ان کے چاہنے والے وہ سب جو مندر میں رہتے تھے، جو وہاں کا قافلہ تھا، جو پوری آبادی تھی، سب ان کے ساتھ۔ تو جب گئے حضرت تو مسجد میں نماز جمعہ نہیں پڑھے، نماز جمعہ ختم ہو گئی، اور لوگوں نے بلایا کہ ہمارے استاد اور ہمارے گرو آئے ہیں، وہ بلا رہے ہیں۔ تو امام صاحب تشریف لے گئے، اور پنڈت جی، گرو جی پوچھنے لگے امام سے یہ کیا ہو رہا تھا؟
امام صاحب بتانے لگے یہ ہمارے یہاں ہو رہا تھا، اس طرح سے ہفتے میں ایک دن نماز، ہم کو بھی سکھائیے، ہم کو بھی بتائیے کیا کیا ہوتا ہے اس میں، کہ کیسے پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ گرو جی نے پوچھا، اور گرو جی نے پھر کیا کیا، سب کے سامنے اسلام قبول کیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے آپ کے پیچھے آئے ہوئے تھے گرو مانتے ہوئے، دیوتا مانتے ہوئے، وہ سب لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے دین کی خدمت، دین کی تبلیغ۔ پہلے خود وہ جا کر کے دیوتا بن گئے، ایسا کارنامہ انجام دیا کہ وہ دیوتا بن گئے، اور پھر لوگ انہیں گرو ماننے لگے، دیوتا ماننے لگے، ان کے شہدائی ہو گئے، اور اس طرح سے ان کو مسجد تک لائے اور انجان بنے رہے۔ اور امام سے پوچھا ایسا ایسا، امام کے سامنے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ تو ایک اللہ کے ولی تھے، مگر وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے ماننے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے دین کی خدمت، اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کا فیضان عطا فرمائے۔ اس طرح سے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے، ان کے دل کو جیتنا پڑتا ہے، پھر کوئی جا کر اسلام کے قریب آتا ہے۔ زبردستی اور کسی طرح سے انہیں بلانا، محبت سے کام ہوتا ہے، اور حکمت سے کام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دین کی خدمت کرو، اپنوں میں تو بھی محبت کرو، دوسروں میں کرو تو بھی اپنوں سے جو ہے محبت سے کرو، ان کے دل کو جیتو، تب وہ تمہارے قریب آئیں گے اور تمہاری باتوں، یعنی گویا سب لب و لباب ہے کہ اخلاق سے دین کی تبلیغ ہوئی۔ پہلے منوایا جاتا ہے، پھر مانا جاتا، پھر جو ہے دعوت دی جاتی ہے۔ جب پہلے منوائیں گے نہیں تو دعوت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں فاران کی چوٹی پر چڑھ کر دعوت دی، سب کو بلایا مکہ والوں کو کہ اے مکہ والو، اگر میں تمہارے سامنے یہ کہوں کہ ایک قافلہ پہاڑ کے اوپر اس طرف ہے، جو دشمن ہے تمہارے، تم کو لوٹنے والے ہیں یہ قافلہ والے، اور مکہ والوں تم لٹ جاؤ گے، یہاں دشمن ہے، دشمنوں کی فوج ہے، اور پہاڑ کے اوپر میں ہی چڑھا ہوں جو چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، تو اے مکہ والو، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ میں کہہ دوں دشمن ایک طرف ہے اور تم ایک طرف ہو، تم دوسری طرف نہیں دیکھ پا رہے ہو، اور میں پہاڑ پر چڑھ کر تمام لوگوں کو چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، ایک طرف دشمن ہے، یہ کہوں تم سے تو تم مان لو گے؟ تمام مکہ والوں نے جواب دیا کہ ہم مان لیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ کہ اس لیے آپ نے ہمارے درمیان میں اتنے دن تک زندگی گزاری ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ امین ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم مان لیں گے۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ قبول کروا لیا مکہ والوں سے، کیا قبول کروا لیا؟ کہ تم مجھے مانو گے، میں ایسا بولوں گا تو لوگوں نے کہا ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم مان لو گے تو یہ بھی مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دعوت دی، پہلے اپنے آپ کو منوایا، پھر دعوت دی۔ تو دعوت دینے والے کو جب مانیں گے سامنے والا، تبھی قبول بھی کرے گا اس کی دعوت کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضور سیدنا غوث اعظم کے فیضان سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس مجلس کو اور محفل کو قبول و مقبول فرمائے، ایمان پر استقامت مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ دو تین شعر سلام پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔